روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ دنیا کے عظیم ادیب چیخوف نے روس کے انقلاب سے پہلے وہاں کے حالات پر بے شمار کہانیاں لکھی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ روسی معاشرہ کتنا بے حس ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں انقلاب کو بالآخر آنا ہی پڑا۔ چیخوف کی ایک کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک تانگے والا تھا، غریب اور مجبور۔ اس کا 10 سال کا بچہ بہت بیمار تھا، وہ اس کا علاج نہ کروا سکتا تھا، لہٰذا گھر پر ہی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ رات کو بچہ فوت ہو گیا اور وہ اس کے سرانے روتا رہا۔ صبح ہوئی تو تانگا جوتا کہ باقی بچوں کا تو پیٹ پالنا ہی تھا۔ ایک سواری ملی راستے میں، اس نے اس سواری کو بتایا کہ رات اس کا بچہ مر گیا۔ سواری نے کہا بہت افسوس ہوا اور خاموش ہو گئی۔ اسے اتارا، پھر دوسری سواری مل گئی، یہ کچھ خواتین تھیں۔ اس نے انہیں بھی بتایا کہ رات کو اس کا بچہ بغیر علاج کے مر گیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا بہت افسوس ہوا، مگر خدا کی مرضی ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے، اور اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ پھر 2-4 اور سواریاں بھی ملیں اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ شام کو گھر پہنچا تو ٹوٹ چکا تھا۔ گھوڑی کو تانگے سے کھولتے ہوئے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گھوڑی کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکا کر رونے لگا اور کہنے لگا تو تو ماں ہے، تو تو میرا دکھ سمجھ سکتی ہے، میرا بچہ مر گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑی بھی رو پڑی۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان میں محرومیوں کا شکار کتنے لوگ ہوں گے، تو آپ کے منہ سے یہ بے ساختہ نکلے گا کہ چند ہزار کو چھوڑ کر باقی سب کے سب محرومیوں کا شکار ہیں، جس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں۔ آج پاکستان کی کل 22 کروڑ آبادی محرومیوں کے آسیب کی مکمل لپیٹ میں ہے۔ محرومیوں کا آسیب شہروں، قصبوں، دیہاتوں کو اپنی مکمل گرفت میں لے چکا ہے۔ اب ہم سب جیتے جاگتے انسان نہیں بلکہ کھوکھلے انسان بن چکے ہیں۔ محرومیوں کا آسیب ہمارے جسموں کی ایک ایک چیز کھا چکا ہے۔ ہم سب چیخوف کی کہانی کے تانگے والے بن چکے ہیں، اور وہ چند ہزار جو ہماری محرومیوں کے باپ ہیں، تانگے والے کی سواریاں ہیں، جنہیں ہمارے دکھ، غم، آہ و گریہ سے نہ تو کوئی سروکار ہے اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہے۔ دعوے کے ساتھ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ انقلاب سے پہلے روس کا معاشرہ اتنا بے حس نہیں تھا جتنا کہ آج ہمارا سماج بن چکا ہے۔ یاد رکھیں، محرومیاں بانجھ نہیں ہوا کرتی ہیں، وہ جہاں ڈیرا ڈالتی ہیں وہاں لاتعداد بچے دیتی رہتی ہیں۔ پھر وہ محرومیاں مل کر اپنے ارد گرد کے انسانوں کو تیزاب بناتی چلی جاتی ہیں، ایسے تیزاب جو ہر وقت کھولتے رہتے ہیں۔ بظاہر وہ انسان آپ کو خاموش نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بھونچال برپا ہوتا ہے، ایک ایسا بھونچال جو انہیں پھٹنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ 21ویں صدی کی شروعات میں جن ناول نگاروں کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہوئی، ان میں جرمنی کے پیٹرک سسکائٹن بھی شامل ہیں، جن کا مشہور زمانہ ناول پرفیوم اپنی منفرد کہانی کی بدولت دنیا بھر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہوا۔ اس ناول کی کہانی کا پلاٹ 19ویں صدی کے فرانس پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جس کی پیدائش ہوئی لیکن سر پر ماں باپ کا سایہ نہ تھا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے، محبت سے محروم،
اس بچے کے دل میں کئی طرح کے وسوسوں نے جنم لیا۔ ایک طرف جہاں زندگی اس کے لیے اداس اور محرومی کا استخارہ تھی، دوسری طرف اسے ایک خدا داد صلاحیت بھی ملی، وہ اس کی شاندار سونگنے کی طاقت تھی۔ اس سونگنے کی تیز حس نے اسے معاشرے میں کھویا ہوا مقام دینا شروع کیا۔ زمانے سے ٹھکرائے ہوئے بچے کو توجہ ملنی شروع ہوئی۔ یہ خوشبو سونگنے کا ماہر تھا۔ خوشبو کے تعاقب میں ایک طرف جہاں اس نے محبت کے کئی راستے دریافت کیے، وہیں بھٹک کر جرم و سزا کی دنیا میں بھی داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے کئی قتل ہوئے۔ دراصل یہ اس شخص کا وہ رد عمل تھا جو اس کو زندگی میں ہوش سنبھالنے پر ملا۔ وہ ایک محبت سے محروم شخص تھا۔ اس محرومی کے غم کو غلط کرنے اور اس احساس کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ شخص معصوم انسان سے وحشی انسان بن گیا۔ اس ناول کے 49 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں 20 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ جرمن اور امریکی ٹیلی ویژن نے اس ناول کی کہانی کو اپنے اپنے انداز میں فلمایا، لیکن اس کو سب سے زیادہ شہرت تب ملی جب اس کے نام پر بننے والی فلم پرفیوم تخلیق ہوئی۔ تاریخی ناولوں پر بننے والی فلموں میں یہ فلم کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اس چھوٹی سی دنیا میں جس میں بچے اپنا وجود رکھتے ہیں، چارلس ڈکسن کے گریٹ ایکسپیکٹیشن میں پپ کہتا ہے، کوئی بھی چیز اتنی باریکی سے نہیں دیکھی اور محسوس کی جاتی جتنی کہ ناانصافی۔ یہ چارلس کے ناول میں لکھی ہوئے اس کے الفاظ ہیں۔ کھلی ناانصافی کے شدید شعور کا اطلاق بالغ انسانوں پر بھی یکساں ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں خاصے معقول طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ احساس نہیں ہے کہ دنیا مکمل طور پر انصاف کی پابند نہیں ہے۔ اس کی توقع ہم میں سے بہت کم لوگ رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد واضح طور پر ایسی قابل اصلاح ناانصافیاں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم سب مل کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ہماری روزمرہ زندگی میں خاصی واضح ہے۔ ان ناانصافیوں اور زبردستیوں کے ساتھ جن سے ہم سب دوچار ہوتے ہیں اور جن کے خلاف ہم بجا طور پہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ فرض کرنا جائز ہے کہ ان واضح ناانصافیوں کے شعور کے بغیر جن پر قابو پایا جا سکتا ہے، پیرس کے باشندوں نے باسٹل پر دھاوا نہ بولا ہوتا، گاندھی نے اس سلطنت کو نہ للکارا ہوتا جس میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، مارٹن لوتھر کنگ نے آزاد لوگوں کی سرزمین اور بہادر لوگوں کے دیس میں سفید فام غالب قوتوں کے خلاف جنگ نہ کی ہوتی، اور یہی ناانصافیوں کا شعور آج ہم 22 کروڑ انسانوں کو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ ان ناانصافیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم مجبور اور بے بس ہیں۔ لیکن وہ دن صاف طور پر آسمان پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس روز ہم مجبور نہیں ہوں گے اور ملک میں پھیلی ساری ناانصافیوں کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہ ہمت اور جرأت کسی بھی وقت اور کسی میں بھی کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب یہ جرأت پیدا ہوتی ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت چپل چھوڑ کر
فرار ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو تاریخ کے کوڑا دان میں جھانک کر دیکھ لیں، آپ کو ایسی لاتعداد مثالیں آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو مل جائیں گی۔ اس لیے اب وہ دن دور نہیں ہے پاکستان میں کہ جب ان جاری ناانصافیاں ختم ہوں گی، آزادی، ترقی، کامیابی، خوشحالی کا علم گھر گھر پر لہرا رہا ہوگا۔ خدا حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔